السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ آج کا ویلوگ ایک خاص موضوع پر ہے جو نہ صرف میرے بلکہ آپ سب کے دل کے قریب ہے۔ رمضان کی برکتوں اور خوبصورت لمحات اور سیکھنے والی باتوں کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور بہت پرجوش ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو خوش آمدید، اور اگر آپ میرے پہلے سے ہی فیملی کا حصہ ہیں تو دل سے بہت بہت شکریہ۔ اس ویلوگ کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت کچھ دلچسپ اور فائدہ مند ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کے سفر کا۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ جب ہم اپنے دن کا آغاز اور اختتام اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں نا تو زندگی کی مشکلات آسان محسوس ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رمضان مبارک میں خاص طور پر ہمیں ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، چاہے ہم لوگ سحری کر رہے ہیں، چاہے ہم لوگ افطاری میں مصروف ہیں یا رات کی تنہائی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ تسبیحات، اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھیں۔ اللہ کا ذکر صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک نور ہے جو ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو آئیے آج سے اپنے دن کا ایک حصہ اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کریں، کیونکہ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ روشنی ہے جو ہماری زندگی کے ہر اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہی وہ ہدایت ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے کیونکہ یہی وہ بابرکت وقت ہے جب یہ عظیم کتاب نازل کی گئی۔ اس ماہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے کہا مانیں، اس کے معنی کو سمجھیں، جو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں اور اپنے زندگی میں اس پر عمل کریں۔ قرآن کو پڑھنا صرف نیکی نہیں بلکہ ہماری روح کی ایک غذا ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے اور ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو آئیے اس رمضان میں قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں اور اس کی برکتوں سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ رحمت اور مغفرت اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ اگر کوئی جادو، حسد یا کسی منفی اثرات کا شکار ہو تو رمضان میں اس کا علاج بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ میں ایک یہ خاص روحانی علاج اور ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو ہو سکے تو آپ جو ہے نا اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جادو کے اثرات سے نجات کے اہم طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کو آپ نے لازم کرنا ہے کیونکہ ہر نماز جو ہے نا ہر قسم کی برائیوں سے بچاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے۔ خاص طور پر سورہ بقرہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ یاسین کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اس کا روزانہ ورد کرنا ہے۔ اور تھرڈ نمبر پہ آ جاتی ہے آیت الکرسی۔ ہر نماز کے بعد اور صبح و شام آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی لازمی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے فورتھ یہ کرنا ہے کہ دم کرنا ہے پانی پہ۔ دم شدہ پانی جو ہے نا آپ نے وہ پینا ہے۔ سحری کے بعد تو ہم لوگ نہیں پی سکتے، افطاری سے لے کے سحری ٹائم تک آپ نے وہ دم شدہ پانی ہی پینا ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے پڑھ کر پانی پر دم کرنی ہے اور اسے ہی پیا کرنا ہے پورا رمضان۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے صدقہ لازمی کرنا ہے روزانہ یا پھر ہفتے میں آپ نے ایک دفعہ صدقہ لازمی کرنا ہے کیونکہ صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ پھر آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھا کرنا ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا آپ لوگ کثرت سے ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنے جانے انجانے میں جو کچھ کر دیے سارے گناہوں کی لازمی معافی مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے رمضان کے برکت مہینے میں کہ آئے میرا بندہ اور میرے پاس اور میں اس کو معاف کروں۔ تو جادو سے نجات کا آپ کو ایک وظیفہ بھی میں بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ رمضان میں افطار کے بعد یا پھر آپ نے تہجد کے وقت کرنا ہے اور اس طرح اس ٹائم جو ہے نا یہ زیادہ افیکٹو ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے، اول آپ نے پڑھنا ہے 11 بار درود شریف، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، پھر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے آیت الکرسی اور اینڈ میں پھر آپ نے نا درود شریف کو آپ نے پھر سے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ سے آپ نے سچے دل سے دعا کرنی ہے کہ ہر قسم کے جادو اور برے اثرات سے اللہ تعالیٰ سے نا آپ نے نجات مانگنی ہے۔ یہ عمل جو ہے نا آپ نے کم از کم 11 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ اگر جادو زیادہ سخت ہے تو آپ نے 21 یا 40 دن تک آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔
ٹھیک ہے نا۔ تو رمضان میں ویسے بھی شیاطین ہیں وہ قید ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے روحانی علاج جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں اور دل کو سکون اور روح کو پاکیزگی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو، جنات، حسد اور نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین۔ جادو ایک حقیقت ہے اور اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ جادو کا اثر کسی کی زندگی پر منفی طور پر پڑ سکتا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بیماری اور ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ہے اور وہ اللہ کے پاس ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی وہ آئے۔ اگر کوئی جادو کے اثرات محسوس کرے، جیسے بلا وجہ کی گھبراہٹ، کاموں میں رکاوٹ یا صحت کی خرابیاں، تو اس کا بہترین علاج جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ تو ویسے بھی جو ہے نا نجات ہے، نجات کا جو ہے نا موقع ہے، اور اس برکت مہینے میں ہمیں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ہم لوگ اب دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی بیماری یا کوئی بھی دکھ ہمارے قریب نہ لے کے اور اپنی رحمت سے ہمیں جو ہے نا نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دے اور ہمیں ہر قسم کی جادو، نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی مشکلات آسان فرمائے، ہم لوگوں کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کرے، آمین ثم آمین۔ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا قبول فرمائے، آمین۔ ہمارے پیاروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لیے قبر کی آسانیاں کرے، ان کے لیے سختیاں ختم کر دیں اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو اگر یہ میری دعا پسند آئی ہے تو اس کو کمنٹ میں آمین لازمی لکھیں اور اس دعا کو سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب اس کا حصہ بن سکیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ معلومات جو میں نے دی ہے وہ آپ کو مفید لگی ہیں تو اس ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی میرے چینل کو لازمی کریں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری جو ہے نا ویڈیوز آپ کے پاس ٹائملی پہنچ سکیں، تاکہ مزید روحانی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔